بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا اصل نام کیا تھا، اس کی حکومت کس جگہ تھی، اور اس کا یہ جو شہرت یافتہ نام ہے ذوالقرنین، اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اور اس کے کچھ اوصاف بھی اس میں بیان ہوئے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے جو 3 اسفار، 3 جنگی مہمات مذکور ہیں، وہ مہمات کس ایریے میں تھیں، کس طرف تھیں، اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس کے فوائد کیا ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کی پہلی مہم کا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر اس نے راہ لی، یعنی سامان سفر باندھا، جنگ کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا، حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْس، یہاں تک کہ وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں پر اس نے محسوس کیا کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تغرب فی عین حمئۃ، یعنی اس نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے پانی، سورج کی کرنیں گدلے حوض میں، گدلے پانی میں ڈوب رہی ہیں۔ آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سے ایران کی جو مغربی سمت ہے وہ مراد ہے، کیونکہ ایسے ایریے میں کہ جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس زمانے میں ایران کے مغربی سمت میں، ایران کی مغربی سائڈ میں ایک ریاست تھی جس کا نام لیڈیا تھا، اور اس پر ایک یونانی حکمران تھا جس کا نام کروئسس تھا۔ آج کے زمانے میں اسی علاقے کو ایشیائے کوچک کہا جاتا ہے، اور اس آیت سے جیسے واضح ہے کہ اس نے اس علاقے کو فتح کیا، مغربی سمت کیا، اور اس پورے علاقے کو فتح کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کروئسس نام کا یہ جو یونانی بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ سائرس کو اقتدار میں لائے، تو نئی اس کو حکومت ملی ہے، تو ابھی اس کو استحکام نہیں ملا، لہٰذا میں اس کے علاقے پہ حملہ آور ہوں، اس کے علاقے پر قبضہ کر کے اس کو اپنی حکومت میں شامل کر لوں۔ تو اسی وجہ سے اس نے سائرس کے علاقے جو یعنی اس کی سرحد کے ساتھ ملنے والا جو علاقہ تھا، ایران کا جو سرحدی علاقہ تھا، ایک سرحدی شہر تھا، اس پر اس نے قبضہ بھی کر لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا بڑا جرم یہ تھا کروئسس کا کہ اس نے ایران کے آس پاس کی وہ تمام ریاستیں جو ایران کو، فارس کو خراج دیا کرتی تھیں، ان ریاستوں کو بھی اس نے بغاوت پر اکسایا، جس طرح کہ مصر، اسکندریہ اور عراق و بابل کی جو ریاستیں تھیں۔ تو جب کروئسس نے حملہ کر دیا ایران پر، ایران کے سرحدی علاقے پہ قبضہ کر لیا، تو مجبوراً یہ ذوالقرنین، یعنی جس کا اصل نام سائرس تھا، یہ اپنا لشکر لے کے نکلا، اور اللہ کی خاص مدد و نصرت کے ساتھ اس نے کروئسس کو شکست دی۔ سب سے پہلے اپنا وہ سرحدی علاقہ دیا، اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے اندر اس نے سارے کا سارا ایشیائے کوچک، لیڈیا فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ یہاں اس جگہ جو سمندر ہے اس کو کہتے ہیں بحر اسود۔ بحر اسود کے کنارے جا پہنچا اور کروئسس کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور کروئسس کی جو آبادی تھی، وہاں کے جو لوگ تھے، ان سب کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ ہم نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کروئسس نے جو سلوک کیا ہے، اس کے بدلے میں، اس کی بغاوت کے بدلے میں اسے سزا دے، ان لوگوں کو عذاب دے، اور یا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ تو ذوالقرنین نے وہاں کی آبادی، ایشیائے کوچک کے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جو ظالم لوگ تھے، جو نقصان پہنچانے والے تھے، جو بار بار
جن کے متعلق یہ بات جن کے متعلق خطرات تھے کہ یہ پھر سے بغاوت کر سکتے ہیں، ان کو اس نے سزا دی، ان کو گرفتار کیا۔ یہاں آیت جو قرآن کی ہے اس کی وضاحت اگر دیکھیں تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تغرب فی عین حمیۃ، یعنی ایسی جگہ پر وہ گیا کہ جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا گدلے حوض، گدلے پانی میں، گدلے چشمے میں۔ اب یہ وجہ یہ تھی کہ ساحل پر جب وہ گیا تو سمندر کی کیونکہ حد نہیں ہوتی، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچی تو اس نے وہاں پر سمندر کو دیکھا، اور پھر آگے اس نے سورج کی کرنوں کو سمندر کے اندر ڈوبتے دیکھا۔ تو سمندر کا جو ساحل تھا اس پر کیچڑ وغیرہ تھا، تو کیچڑ میں ڈوبتی ہوئی کرنیں اسے دکھائی تھیں، جس کو اللہ نے ان الفاظ سے تشبیہ دی ہے، یہاں تک کہ ایسے محسوس ہوا کہ سورج گدلے پانی میں، گدلے حوض میں ڈوب رہا ہے۔ اس سفر سے جب وہ واپس آیا، کروئسس کی ریاست ختم کی، اس ریاست کو اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں، اپنی کمان میں شامل کیا، تو پھر اس کے بعد اس نے چھوٹی موٹی جو بغاوتیں تھیں جو کہ کروئسس کی پھیلائی ہوئی تھیں ان کو ختم کیا، شہر بابل کو فتح کیا، اسکندریہ کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، یہ سارے کا سارا علاقہ اس نے اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسری مہم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر اس نے سامان سفر باندھا، رخت سفر باندھا، اور ایسے علاقے کی طرف گیا کہ جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا، یعنی ذوالقرنین نے ایسا محسوس کیا کہ وہاں سورج طلوع ہو رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا بلغ مطلع الشمس، ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا، اور وہاں پر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس قوم جہاں وہ بستی وہ لوگ تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سامنے اور سورج کے سامنے کوئی اوٹ اور کوئی آڑ نہیں تھی۔ تو یہ آیت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایران کی مشرقی سائڈ تھی، اور ایران کی مشرقی سائڈ مکران اور اس کے ملحقہ علاقے، جس طرح کہ بلخ اور مکران کے علاقے ہیں، اور اس سے آگے نکل کے دریائے سندھ آتا ہے۔ دریائے سندھ تک سے آگے وہ نہیں گیا، اور نہ ہی دریائے سندھ کو اس نے عبور کیا، اور اس پورے علاقے کو اس نے فتح کیا، اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی اس نے اچھا سلوک کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکران کے وحشی قبائل، جس طرح کہ گڈروسیہ قبائل تھے، یہ قبائل ایران کی سرحدوں پہ جاتے اور وہاں جا کے لوٹ مار کرتے، آبادی کو نقصان پہنچاتے، اور پھر واپس اپنے علاقوں کو چلے جاتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب گڈروسیہ قبائل نے دیکھا کہ کروئسس نے بغاوت کی ہے، اس نے فتنہ کھڑا کر دیا ہے، اور ایران کی آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بغاوت کر دی ہے، تو ایسے وقت میں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ صاف کرنے چاہے اور ایران کی سلطنت پہ حملہ کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ذوالقرنین نے جب کروئسس کا فتنہ ختم کیا تو اس نے مشرقی سائڈ یعنی گڈروسیہ قبائل پر حملہ کیا اور اس پورے علاقے کو فتح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مہم کا ذکر کیا ہے، اور تیسری مہم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، پھر اس نے راہ لی، ایک اور سائڈ راہ لی، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچیا۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اور وہاں پر اس نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو کوئی بات بھی سمجھتی نہیں تھی، یعنی کہ ذوالقرنین کی زبان اور ان لوگوں کی زبان مختلف تھی۔ اور جب وہاں پہنچا، اس علاقے کو فتح کیا۔ اب یہ علاقہ کون سا بنتا ہے؟ یہ مشرق اور مغرب کے درمیانی علاقہ جو تھا یہ وہ بنتا ہے۔ ایک سائڈ، اس علاقے کے ایک سائڈ پر بحر خضر تھا اور دوسری سائڈ پہ بحر اسود تھا۔ اب یہ درمیان میں دو پہاڑی درے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، اور ان علاقوں کو فتح کرنے کی وجہ یہ بنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح ان علاقوں میں
نے بغاوت کی ہے، یعنی ایشیائی کوچک نے حملہ کیا اور آس پاس کی دوسری چھوٹی موٹی ریاستوں نے حملہ کیا، ان نے بغاوت کی، کہیں یہ بھی کسی وقت فتنے کا باعث نہ بن جائیں، اس لیے ذوالقرنین نے اس علاقے پہ حملہ کیا اور ان علاقوں کو فتح کرتا ہوا ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر 2 پہاڑی درے تھے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں پر 2 پہاڑ ایسے معلوم ہوتے تھے جس طرح کہ 2 اونچی بلند و بالا دیواریں ہوں، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچ گیا۔ اب جب یہاں پہنچا تو یہاں کی قوم اور ذوالقرنین کی زبان میں یعنی مطابقت نہیں تھی، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے مترجم بلایا اور مترجم کے ذریعے ذوالقرنین کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا اور انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، تم نے ہمارا علاقہ فتح کر دیا، ہم تیرے مفتوح ہیں، تم ہم سے خراج جو لو تو اس خراج کے بدلے میں ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دو۔ اب یہ جو علاقہ تھا یہاں پر کاکیشیا اور کولوشیا نامی قومیں آباد تھی، یہ قومیں بھی وحشی تھیں، لیکن یاجوج ماجوج کا فتنہ یا یاجوج ماجوج کا جو وحشی پن تھا وہ ان سے بہت زیادہ تھا اور یہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ مجھے جو میرے رب نے عطا کیا ہے وہ تمہارے اس خراج سے بہتر ہے، میرے پاس مال و اسباب موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ کام میں تعاون کرو تو میں تمہارے لیے ایک دیوار کھڑی کر دوں گا، ان 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا، اور پھر جو ہے نا یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہ پھلانگ سکیں گے اور نہ اس کو توڑ سکیں گے۔ اب یہ جو دیوار کا جو معاملہ ہے اس کو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ یہاں صرف یہ اس آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا تھا اس کی بنیاد پہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عمدہ صفات اور عمدہ خصائل رکھی تھیں اس کی بنیاد پہ اس نے 3 جہاد جو بڑے کیے، ایک مغرب کی طرف، ایک جو مغرب کی طرف تھا وہ جا کے بحر اسود پر ختم ہوتا تھا اور ایشیائی کوچک کے علاقے سارے اس نے فتح کیے۔ دوسرا سفر اس نے مشرق کی طرف کیا اور تمام مشرقی علاقے یہاں تک کہ مکران سے گزرتے ہوئے دریا سندھ تک پہنچا اور یہاں سے آگے پھر وہ نہیں گیا۔ اور تیسرا سفر جو تھا وہ شمال کی جانب تھا، یعنی مغرب اور مشرق کے درمیان کا علاقہ، اور وہ ایران کی شمالی سمت بنتی ہے، اور یہ بحر خضر اور بحر اسود کا درمیانی پہاڑی علاقہ ہے، اور اس علاقے کو فتح کرتا ہوا وہ کولوشیا اور ککیشیا کی جو آبادیاں تھیں وہاں پہنچا، اور یہاں پر اس نے یاجوج ماجوج کے آگے ایک دیوار لگائی۔ تو اس دیوار کا جو کے حوالے سے جو مزید تذکرہ ہے انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔